اپنا ہی ہندوستان ہے. اسی ہندوستان میں ایک صوبہ ہے جس کا نام ہے گجرات. گجرات میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے احمد آباد. احمد آباد میں ایک اللہ کے ولی ہے جن کا نام ہے حضرت قطب عالم شاہ. وہاں پر ایک شخص نے اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنایا, قاری قرآن بنایا, عالم بنایا, مگر جب بیٹی کے رشتے کا نمبر آیا تو سوچنے لگا اپنی بیٹی کو ایسے گھر دوں گا تاکہ ہونے والا میرا داماد 50 ایکڑ زمین کا مالک ہو, میری بیٹی زندگی بھر عیش کرے. عزیزان گرامی, بیٹی میری ہو یا آپ کی ہو, جب تک شادی ہو بولتی بند رہتی ہے, شادی کے بعد سب کچھ وہ جانتی پہچانتی ہے. بیٹی خاموش ہے. یہ صبح کو رشتہ دیکھنے کے لیے نکلا تھا, شام کو رشتہ تلاش کر کے گھر آیا, اپنی بیگم سے کہا شریک حیات بیٹی کے لیے ایسا رشتہ تلاش کر کے آیا ہوں, میرا داماد 50 ایکڑ زمین کا مالک ہے, گھر میں ٹریکٹر ہے, ٹرالی ہے. لڑکی خاموشی سے سن رہی ہے. بہرحال مختصر یہ کہ جب شادی ہوئی بیٹی دلہن بن کر سسرال گئی. جیسے ہی شام کو شوہر کمرے میں پہنچا, بیوی نے 2 قدم بڑھ کر کے استقبال کیا, کھڑے ہو کر کے سلام کیا, اس لیے کہ جانتی تھی سلام میں پہل کرو. میرے نبی فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو چھوٹا ہے, یہ نہ دیکھو موٹا ہے, یہ نہ دیکھو غریب ہے, یہ نہ دیکھو مالدار ہے, فرمایا سلام میں پہل کرو. اور وہ بھی بیٹی یہ بھی جانتی تھی, پیغمبر آدم فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو 2 قدم بڑھ کر کے مسکرا کر کے سلام کر لے, پیغمبر آدم فرماتے ہیں ایسی عورت کے نام اعمال میں 1 حج کامل کا ثواب لکھا جاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ایک روایت میں یہ بھی میں نے پڑھا ہے, نبی فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھا جاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. کھڑے ہو کر کے شوہر کو سلام کیا, شوہر نے سلام کا جواب دیا. عالم عالم ہوتا ہے, جاہل جاہل ہوتا ہے. جیسے اس کے شوہر نے سلام کا جواب دیا, بیوی سمجھ گئی میرا شوہر جاہل ہے, انگوٹھا چھاپ ہے. سلسلہ گفتگو شروع ہوا, شوہر چارپائی پر بیٹھا ہے, بیوی کھڑی ہے. سلسلہ گفتگو شروع ہوا ہے, بیوی نے سوال کیا میرے سر کے تاج آپ پڑھے لکھے کتنے؟ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ جس وقت بیوی کا یہ سوال ہوگا دل پر کیا گزری ہوگی شوہر کے؟ بیوی نے پھر کہا بولتے کیوں نہیں, پڑھے لکھے کتنے؟ شوہر خاموش ہے. پھر کہا بولتے کیوں نہیں ہو؟ جھجلا کر بولی کیا پریشانی ہے, بولتے کیوں نہیں ہو؟ شوہر نے کہا بیوی میری خاموشی سے سمجھ جانا چاہیے تھا میں جاہل ہوں, انگوٹھا چھاپ ہوں, ABCD نہیں جانتا, الف سے بے نہیں پہچانتا, چھوٹا بڑا یاد نہیں. تو بیوی نے کہا تھا میرے سر کے تاج تمہاری بیوی عالمہ ہے, حافظہ ہے, قاریہ ہے تو ہوتا. تو شوہر نے کہا تھا بیگم یہ میرے سوچنے کی بات نہیں, یہ تو تیرے باپ کو سوچنا چاہیے تھا. بے شک. بے شک. قصور میرا نہیں, قصور تیرے باپ کا ہے. اگر تجھے پڑھایا لکھایا تھا تو جاہل کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دے دیا؟ مرتا کیا نہ کرتا, اس نے سوچا اب عزت کیسے بچے گی. چاروں طرف کو کمرے میں نگاہ دوڑائی, کچھ نظر نہیں آیا. ایک طرف دیکھا تو دیکھا کہ کمرے میں طاق ہے, اس طاق میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے, وہی قرآن پاک جو اس کی بیوی اپنے جہیز میں لے کر کے آئی تھی. اس کے شوہر نے اپنے سینے سے لگایا, قسم کھائی, کہا بیگم آج آپ کا شوہر گھر سے نکل کر کے جا رہا ہے, قسم کھا کر کے جا رہا ہوں اس وقت گھر میں داخل ہوں گا جبکہ انشاءاللہ پورا 300 پاروں کا حافظ قرآن ہو جاؤں. بے شک. سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت ذاکر امیر پوری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر.
نعرے رسالت. بیوی نہیں چاہتی تھی شوہر طلاق دے، رشتہ ختم ہو، دعائیں دے کر کے رخصت کیا. مدرسے پہنچ گیا. مولانا شمیم کہیں گے کہ بچہ حافظہ کرتا ہے، 3 سال کی ضرورت پڑتی ہے. مولانا قاسم کہیں گے ذہن اچھا ہو تو 2.5 سال میں بن جاتا ہے. مولانا اویس کہیں گے ذہن اور اچھا ہو تو 2 سال میں بھی کام بن جاتا ہے. مدرسے گیا، استاد نے پوچھا بیٹا کیسے آئے ہو؟ کہا حضور ایسے ایسے بات ہے، شادی کی پہلی رات ہے، بیوی سے پہلی ملاقات ہے، بیوی کا یہ سوال ہے، حضور قسم کھا کر کے آ گیا ہوں. استاد نے فرمایا بیٹا محنت سے پڑھو، ہم انشاءاللہ تم کو 2 سال میں حافظ قرآن بنا دیں گے یا 3 سال میں بنا دیں گے. خوشی میں پھولے نہ سمایا، پڑھنے لگا. دوسرا دن نکلا، دوسرے استاد بولے بیٹا محنت سے پڑھو، 2 سال میں بن جاؤ گے. تیسرا دن نکلا، 3 ہی دن میں دوستی ہو گئی ہے. ایک دوست کہتا ہے بھائی جان مدرسے میں 2.5 سال لگیں گے یا 2 لگیں گے. اپنی بستی میں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں جن کا نام ہے حضرت قطب عالم شاہ، ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اگر نگاہ کرم ہو گئی تو فوراً بیڑا پار ہو جائے گا. یہ دوڑا دوڑا پہنچا حضرت کی بارگاہ میں، جا کر کے سلام کیا. حضرت نے چہرہ دیکھا اور پڑھ لیا کس لیے آیا ہے. یہ ہے پیر جو کہ جیب پر نظر نہیں دل پر نظر رکھتے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. دور حاضر میں 2 قسم کے پیر ہیں. ایک وہ جو گناہوں کا صفایا کرتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو جیب کا صفایا کرتے ہیں، ہے نا؟ اور جیب کا صفایا کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے، مگر قطب عالم شاہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے، اگر انہی پہ بولنا شروع کروں تو حضرات گھنٹوں کم پڑ جائیں گے. نظر سے پہچان لیا، ارے نظر ہی کے جو کم ہے وہ کم دیکھتے ہیں، نظر کے جو کم ہے وہ کم دیکھتے ہیں. ارے نظر والے لوح قلم دیکھتے ہیں، نظر والے لوح اور نظر میں بلاتے نہیں خلد کو بھی، نظر میں بلاتے نہیں خلد کو بھی. ارے نظر سے جو باب حرم دیکھتے ہیں، نظر والے لوح. چلا گیا حضرت کی بارگاہ میں، حضور ایسے ایسے بات ہے. آپ نے فرمایا جا محنت سے پڑھ، ہم انشاءاللہ تجھ کو 6 مہینے میں حافظ قرآن بنا دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کے ولی. خوشی میں پھولے نہ سمایا، مدرسے آیا، ساتھی بولے کہیے ہوا کیا؟ بولا بن گیا کام. حضرت نے 6 مہینے کا وعدہ کیا ہے. ساتھی بولے اب بھی نہیں بنا، ٹرائی مار کر کے آؤ، دوبارہ جاؤ. اب یہ پھر پہنچ گیا. بولا حضور ٹائم کم کر لیجئے. آپ نے فرمایا جاؤ بیٹا 1 مہینہ کم کر دیا، 5 میں بنا دیں گے. اب یہ مدرسے آیا کہ یہ ہوا کیا؟ بولا بن گیا کام، 1 مہینہ اور کم ہو گیا. ساتھی بولے اب بھی نہیں بنا، پھر ٹرائی مارو. کیا مطلب؟ بولے پھر سے جاؤ، ٹائم اور کم ہو جائے گا. یہ پھر پہنچ گیا. حضرت نے فرمایا جاؤ بیٹا 1 مہینہ اور کم کر دیا، 4 میں بنا دیں گے. اللہ والے کا انداز تو دیکھو، پڑھ رہا ہے مدرسے میں، ٹائم کم ہو رہا ہے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں. جی بے شک. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اللہ والوں کی چال کو دیکھو. فرمایا جاؤ 4 میں بنا دیں گے. خوشی خوشی مدرسے آیا. ساتھی بولے کہیے ہوا کیا؟ بولا بن گیا کام. اب تو 4 مہینے رہ گئے. ساتھی بولے اب بھی نہیں. بولا پھر ٹرائی مارو.
اور کیا مطلب؟ بولے پھر سے جاؤ ٹائم کم ہو جائے گا۔ کہنے لگا ڈر لگ رہا ہے کہیں پٹائی نہ ہو جائے۔ ساتھی بولے اللہ والے کسی کو مارتے نہیں، اللہ والے کسی کو مارتے نہیں، بات محبت سے کرتے ہیں، اور محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ ساتھیوں کے کہنے پر پھر پہنچ گیا حضور ٹائم کم کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا اب ٹائم کم نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا، تیور بدلا کہا نہیں ہوگا ٹائم کم، مگر یہ بھی بڑا پکا تھا، کہنے لگا حضور آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں، اور جب بھیجا گیا ہوں تو اب تک تو چلا بھی گیا تو اب تو جاؤں گا ہی نہیں۔ اتنا پکی تول کا تھا، وہیں پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہم کو تو ہر حجاب میں آتے ہو تم نظر، ہم کو تو ہر حجاب میں آتے ہو تم نظر، ارے دھوکہ وہ کھائے جو تمہیں پہچانتا نہ ہو۔ جشن شادی میں آنے والوں تم نہیں سمجھے، وہ یہ کہہ رہا تھا حضور مدرسے میں 2 سال لگ رہے تھے یا 2.5 لگ رہے تھے، آپ کی بارگاہ میں آیا تو 6 مہینے لگ رہے تھے، اب آپ نے ہی 3 مہینے کم کر دیے۔ میں سمجھ گیا آپ اگر چاہو تو ابھی اور اسی وقت مجھے حافظ قرآن بنا سکتے ہو۔ اللہ والوں کی چال دیکھیں، فرمایا اچھا اتنا جانتا ہے تو بیٹھ جا۔ یہ قریب میں بیٹھا، آپ نے اپنا منہ کھولا، اس سے کہا جیسے ہی میں زبان باہر کو اپنی کروں اپنا منہ کھول کر کے میری زبان اپنے منہ میں لے لینا اور ایسا چوسنا جیسے کبھی بچپن میں ماں کی چھاتی سے لگ کر کے ماں کی چھاتی کا خون پیا تھا۔ ظاہر میں تو وہ دودھ ہوتا ہے لیکن باطن میں ماں کی چھاتی کا خون ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی زبان باہر کو کی، فرمایا منہ میں لے، چوسنا شروع کر دے۔ اس نے زبان چوسی، چوستے چوستے جب منہ ہٹایا حضرت نے پوچھا بول کہاں تک پہنچ گیا؟ کہنے لگا حضور قسم رب کی 15 پاروں کا حافظ قرآن ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک فرمایا پھر منہ کھول، اس نے پھر منہ کھولا، پھر زبان چوسی، چوستے چوستے جب منہ ہٹایا حضرت نے پوچھا بول کتنا یاد ہو گیا؟ کہنے لگا حضور اللہ کے کرم سے، آپ کی دعا سے، پیارے حبیب کے وسیلے سے اب تو 30 پاروں کا حافظ قرآن ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا جا گھر چلا جا، بیوی سے بات کر۔ 10 قدم چلا، کھڑا ہو گیا، اپنا ہی امتحان لینے لگا، جگہ جگہ سے پڑھ کر کے دیکھنے لگا کہ بنا بھی ہوں کہ نہیں بنا، حافظ بنا بھی کہ نہیں بنا۔ اگر بیوی نے پھر سوال کر لیا تو اب کا تو عزت رہ بھی گئی، اب کا معاملہ بڑا کٹھن ہو جائے گا۔ جہاں سے پڑھتا ہے پڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بجائے گھر